اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں، درود کے تحفے سلاموں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کا ذکر صدیق اکبر کرے، جس کا ذکر فاروق اعظم کریں، اور جس کا ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، جس کا ذکر مولا کائنات مولا شیر خدا کریں، جس کا ذکر ہر مومن نے کیا، جس کا ذکر اور ہر ولی نے کیا، بلال حبشی نے کیا، صہیب رومی نے کیا، مکے والوں نے کیا، مدینے والوں نے کیا، عرب والوں نے کیا، عجم والوں نے کیا، اور فرش والوں نے کیا، عرش والوں نے کیا، خاکیوں نے کیا، افلاکیوں نے کیا، فرشتوں نے کیا، حوروں نے کیا، مشرق والوں نے کیا، مغرب والوں نے کیا، جنوب والوں نے کیا، شمال والوں نے کیا۔ کیوں نہ کریں، کیونکہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور دیکھا جائے تو نور سے تمام عالم کو سجایا گیا ہے، اور جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو محسوس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی ذکر کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اس محفل میں جو بیٹھے ہیں نور والے آقا کا ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا گلی گلی ہے، نگر نگر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب علامہ شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، معروف بزنس مین جناب عبدالسلام دادا بھائی، السلام علیکم۔ اور معروف نعت خواں جناب عبدالباسط رانا صاحب، جناب رضوان شیخ صاحب، اور جناب رضوان حسین حسینی صاحب۔ رضوان بھائی کا تعارف یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے ہیں، بہت خوبصورت نظر انداز میں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تمام نبیوں نے میرے آقا کا ذکر کیا، ان کی آمد کا جشن منایا۔ آج ہم بھی میٹرو ون کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میرے آقا کا ذکر لے کر آئیں، اور اس رات کے اس وقت میں میرا ایمان ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے، اور اللہ پاک اس محفل کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب رضوان شیخ صاحب حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور حسین پاک سے پوچھا
کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. میں جناب شہریار داؤد صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک، اور میں چاہوں گا کہ میرے آقا کی آمد کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں سیدی صاحب آپ کا چینل میٹرو نیوز کے انہوں نے آپ نے پہلی شب سے ہی الحمدللہ بزم شب و نور قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری آپ کی قبروں کو بھی پر نور فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. واہ واہ. دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان سبحان اللہ. اکھیاں بنائیاں سونے دے دی دیدار واسطے. اللہ اور رحمت دی نے لے لے اپنی پناہ دے وچ سرکار دے جد میں پائے دو چار واسطے. واہ 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 واہ. خیر یہ تو انشاءاللہ نعت خانہ میں نعتیں سناتے ہی رہیں گے ماشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، اب یقین جانیں ابھی چونکہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے تو اس لیے کل چاند نہ ہو سکا. جی جی. یعنی پرسوں چاند نہ ہو سکا، کل پہلی نہ تھی، آج یعنی پہلی نہ تھی، آج پہلی شب آئی ہے. یقین جانیے جیسے ہی تھا نا، کہتے ہیں نا دل میں ایک سرور، ایک عجب مزہ آ رہا تھا کہ یار ربیع الاول آ گیا، ماہ ربیع النور آ گیا. اس ماہ ربیع النور میں دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں. اور آپ یقین جانیں جو عشاق ہیں وہ بس ان کی زندگیوں میں ایک ایسا نور آ جاتا ہے، ایسا اجالا آ جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ پہنچے تھے تو آپ نے عاشورے میں دیکھا کہ یہود جو ہے نا 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آگے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس 10 محرم عاشورے کے دن اللہ عز و جل نے ہمیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ساری قوم کو فرعون کے استبداد، ظلم، جبر سے بچایا تھا. تو ہم اس دن کو ایز عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. تو رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ان کی آمد اور ان کی نجات کا ہم زیادہ سیلیبریشن کریں. میں عام الفاظ استعمال کروں، مفہوم عرض کروں تاکہ ہمیں بات ناظرین کو سمجھ میں آ جائے. یعنی ہم زیادہ اچھے انداز میں، زیادہ کلوزلی اس کو ہم جو ہے نا سیلیبریٹ کریں. تو پتہ چلا محقق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عید جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی دلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ساری قوم کو جب فرعون سے اور اس کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو انہوں نے کیا منایا؟ اس کو ایز اے عید ڈے سیلیبریٹ کیا. تو ذرا سوچئے کہ جب انسانیت گناہوں کے اندر اور نہ جانے جہالت کے اندر کس کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جب آقا دو جہاں علیہ السلام آئیں اور آ کر کے انسانیت کو آزادی عطا فرما دیں، عورتوں کو وہ رتبہ، وہ مقام عطا کر دیں کہ جس کی کہ پوری دنیا میں کسی بھی دین، کسی ازم میں، کسی بھی مذہب میں وہ آزادی نہیں نظر آتی جو اسلام نے عزت اور شرف کے طور پر عورت کو عطا فرمائی. تو جب ہمیں اتنا کچھ مل گیا آقا علیہ السلام کے آنے پر تو پھر ہم پر بہت زیادہ لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا عید میلاد النبی منائیں. واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. جناب حضرت علامہ عمیر قادری ترابی صاحب یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں اور بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے. کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी حق نبی या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना محمد मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अब्दिल करीम व आलि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक बार फिर माह रब्बिउल अव्वल शरीफ जैसा अजीम महीना हमें अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मुबारक महीना है कि इसी माह मुबारक की 12 तारीख को उलमा और मशाइख ने, मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखा कि आका की विलादत बासआदत 12 रब्बिउल अव्वल पीर शरीफ के दिन हुई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान नाज़ से इस बात का इजहार किया कि मैं पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि मेरी विलादत ही पीर के दिन है। अल्लाह तो आका ने खुद अपना मिलाद बनाया और आपने कहा कि ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। अब हमारे घर जब बच्चा पैदा हो तो एक बाप की खुशी का आलम क्या होगा, एक माँ की खुशी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। और उस माँ पर हम सारी माएँ हमारी कुर्बान हो जाएं कि जिसके घर में खैरुल वरा तशरीफ़ ले आए। वाह वाह वाह। तो वहाँ पर हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा हो तो ख़ानदान में मुबारकबाद, दोस्तों में मुबारकबाद। अब हुजूर की अज़मत का तो क्या ही कहना कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए ना तो मशरिक़ के जानवर भी इंतज़ार कर रहे थे, मगरिब के जानवर भी इंतज़ार कर रहे थे। वाह 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 वाह। मछलियाँ इंतज़ार कर रही थी और हूरो गिलमा इंतज़ार कर रहे हैं। वो किस बात का कि जो नूर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की जबी में रखा अल्लाह अकबर और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा किया जाए। अब यहाँ पर सजदा जो करने का हुक्म दिया ना खसाइसुल कुबरा में और अल मवाहिबुल लदुनिया, सीरत की बड़ी मोतबर किताब, मजबूत किताबें हैं कि हुक्म दिया कि सजदा करो। तो कहा सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, ये हुजूर के नूर मोहम्मदी के लिए झुकाया जा रहा है। अल्लाह। और ये नूर हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर चमका, अल्लाह। आपकी पुश्ते मुबारका में। और इस नूर की शान देखो, सरकार का नूर अपने आबा व अजदाद हुजूर अलैहिस्सलाम कि जिन पुश्तों और जिन रहमों से दुनिया में तशरीफ लाए, उन पुश्तों का आलम देखें। अभी हुजूर आए नहीं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हुजूर का नूर जब हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में चमका तो कुरैश के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दस्ते मुबारक पकड़ते और सबीर नामी पहाड़ पे ले जाते और ले जाकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते, या अल्लाह तुझे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का वास्ता, अल्लाह हम पे बारान रहमत नाज़िल अल्लाह अकबर। का ये वास्ता उनका नहीं, वो नूरे मोहम्मदी का दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। वाह और उस नूर की बरकत से अल्लाह ताला बारान रहमत को नाजिल फरमाता। अब जो नबी दुनिया में आया नहीं, उसके नूर की बरकत से रहमतें बरस रही हैं। क्या बात। और जब वो खैरुल वरा दुनिया में आए होंगे तो अल्लाह ने कितनी रहमतें बरसाई, कितना करम बरसाया होगा। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि मेरे और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ना, उसी नबी के विलादत का ये महीना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब मारूफ बिजनेसमैन जनाब अब्दुल सलाम दादा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की। और मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हज़रत ये बताएं कि हमारे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास कराची में लोड शेडिंग बहुत होती है, तो आप हम क्या कहेंगे हमारे हुक्मरानों से, ख़ास इस महीने के लिए कुछ रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम सबको, आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मुबारक हो, आपकी विलादत सादत मुबारक हो। भाई बात दरअसल ये है कि इस चीज़ का रोना रोएंगे, कहीं लोड शेडिंग है, कहीं पानी नहीं है, कहीं चूल्हे नहीं जल रहे, गैस नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान पर, उसकी अवाम पर अपना ख़ास रहम और करम करे। अल्लाहुम्मा आमीन। इस बाबरकत महीने के सदके में हम सब पर रहम और करम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। उल्मा और अकाबरीन बैठे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। इस बात का फैसला तो कुरान पहले ही कर चुका है। अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा, तो ये भी फरमाया वमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो आप रहमतुल लिल वाह 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 वाह। बस अब इस
آیت پر تو بات ہی ختم ہو جاتی. بالکل بالکل ایسا ہی. اور میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو آپ منتخب تھے ہماری محفل میں اور آپ نے شرکت کی, اور میں چاہوں گا کہ ہاں جزاک اللہ, میں چاہوں گا کہ جناب رضوان حسینی جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں, اور ہو سکے تو حضور کی آمد کے حوالے سے. مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں, 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 مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں. رسول عالی مقام آئے, بڑا مبارک ہے آج کا دن, بڑا مبارک ہے آج کا دن. جہاں میں خیر الانام آئے, بڑا مبارک ہے آج کا دن. جہاں میں خیر الانام آئے, جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی. جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی. جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی. زمین چمکے نہ کیوں عرب کی, زمین چمکے نہ کیوں عرب کی, وہ بن کے حسن تمام آئے. زمین چمکے نہ کیوں عرب کی, وہ بن کے حسن تمام آئے. کھلا ہے میں خانہ محمد, تمہیں مبارک ہو پینے والے. کھلا ہے میں خانہ محمد, تمہیں مبارک ہو پینے والے. کھلا ہے میں خانہ محمد, تمہیں مبارک ہو پینے والے. حضور دستے کرم سے اپنے, حضور دستے کرم سے اپنے, پلانے وحدت کا جام آئے. حضور دستے کرم سے اپنے, پلانے وحدت کا جام آئے. بڑا مبارک ہے آج کا دن, بڑا مبارک ہے آج کا دن. جہاں میں خیر الانام آئے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کی. اللہ پاک آپ کو اس نعت کی برکتیں نصیب فرمائیں. علامہ شہریار داؤد صاحب, اچھا ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. رات کے اس پہر میں ہم نے خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر دیکھیں گے تو ضرور مستفید ہوں گے. اور اللہ پاک اس محفل کے صدقے آپ کی, ہماری, ہمارے والدین کی, اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں بات کر رہا تھا جناب شہریار داؤد صاحب سے, لیکن ایک ٹیکنیکل آپ کو پتہ ہے لائیو جب ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو جناب شہریار داؤد صاحب, میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک. کیا گفتگو فرمائیں گے؟ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے دادا بھائی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کہیں گے آپ, یہ لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی ہے, گیس کی ہے, پانی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور لامحالہ ہماری پوری قوم کا ایک مزاج بن گیا. کیا گورنمنٹ ایسی ہے,
گورنمنٹ ایسی ہے، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، فلانا سے عبدالدل کہا گیا، فلانا کہا گیا. میں آپ کی طرف انگلی کر رہا ہوں کہ یہ ہے کھا گیا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ 3 انگلیاں مجھے کہہ رہی ہیں شہریار داؤد اپنی طرف دیکھ. What you have done for your nation. رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، رات کو اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے. قریبی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں، فرماتی میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام اٹھے ہیں اور دھیمے دھیمے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے قریب سے گزرے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاگی ہوئی ہوں، لیکن یہ آپ اتنے دھیمے دھیمے قدم کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ کہیں تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے. تہجد مجھ پر فرض ہے، تم پر نہیں. تم ریسٹ کرو گی تو سارا دن میرے لیے اور اپنے گھر کے لیے کام کاج کرنے کے لیے فٹ رہو گی. آج کا شوہر رسول کریم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے نام پر مر مٹنے کا نعرہ تو لگاتا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کے بندے اپنی بیوی کی عزت کرنا قبول ہے تجھے؟ اللہ اکبر. کیا تجھے اپنے پڑوسی کا رسپیکٹ کرنا قبول ہے؟ تو نے دکان جو اتنی بڑھائی ہوئی ہے، کیا یہ رسول کی غلامی ہے؟ مجھے آپ کو اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ تم میں سے بہترین انسان، ناٹ مسلمان، ناٹ مولوی، ناٹ علامہ فقیر کبیر، نیور، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا نفع کا باعث ہو. رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہیں. اور میں ان کا غلام بنا ہوا ہوں، اور میں جب چلتا ہوں گاڑی چلاتا ہوں تو میں ادھر ادھر والوں کو سائڈیں مارتا میں نکل جاتا ہوں. میں جب نکلتا ہوں تو میں دروازے اتنے زور سے بند کرتا ہوں کہ دوسروں کی میں نیندیں خراب کر دیتا ہوں. یہ نہیں چلے گا جب تک، کہتے ہیں انڈیویجولز میک سوسائٹی، فرد معاشرہ بناتا ہے. ایک فرد تشریف لائے تھے نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر کے کس قدر بگڑے ہوئے نظام کو کیسے تبدیل کیا، سینہ بسینہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ سکھائی. دا ہیومینٹی رسپیکٹ جب یہ دی گئی، ہیومینٹی رسپیکٹ جب سوسائٹی میں پروان چڑھی، تو پھر آپ نے دیکھا وہی جو کل تک کے غلام تھے پھر آگے بڑھ کر امام بن گئے. کیسے امام بنے؟ صرف اس طرح بنے کہ وہ رسول خدا علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرتے تھے. خالی فالو نہیں کرتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اینڈ امپلیمنٹ کرتے تھے. جب تک امپلیمنٹیشن آف سیرت رسول علیہ السلام آن دی پرسنز کیریکٹر نہیں ہوگا، جب تک میرے کردار میں رسول علیہ السلام کی سیرت کے وہ جو شاہکار ہیں وہ میرے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک تو مجھے بات کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. میں اس وقت تک کوئی بات کسی کو نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میں خود وہ نہ کر رہا ہوں. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ رسول علیہ السلام کی سنتیں ہیں. رسول علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ. رسول علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا. واہ 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 واہ. 4 شادیاں کرنے کی سنت تو ہمیں یاد ہے، ہاں جی ہمیں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو بھی بہت کچھ کیا ہے. آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، آپ نے توکل کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی آئی بھی آزمائشوں پر صبر کیا ہے. صبر کرنا بھی تو سنت ہے، سچ بولنا بھی تو سنت ہے. دوسروں کی باتوں کو سن کر اپنے دلوں کو مغموم کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے. ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے، ہماری قوم کا جو مزاج بگڑا ہوا ہے وہ صرف اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تو کچھ نہیں کہنا، دوسروں کو نصیحت اپنے لیے خطیب. اپنے آپ کو جب تک میں ایڈریس نہیں کروں گا اس وقت تک نہ میں سدھر سکتا ہوں، نہ میری نسل سدھر سکتی ہے، نہ میرے ارد گرد کا معاشرہ سدھر سکتا ہے. پہلے مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، رسول کی سیرت علیہ السلام کو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، تبھی کہیں جا کر کے ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اخلاقیات پر بھی گفتگو فرمائی جناب شہریار داؤد صاحب. میں چاہوں گا کہ جناب میرے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب عبد الباسط رانا صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں. آپ میں اپنے دادا مرشد کا کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. عشق نبی میرے دل میں بھی
سما جانا عشق عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا عشق کیا خوبصورت فرمایا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی. اللہ پاک آپ کے دادا مرشد کی درجات کو بلند فرمائے. اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہوگا. آپ اس نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ میسج کریں, کال نہ کریں, صرف واٹس ایپ میسج کریں. اس پہ اپنی NIC اور اپنی پوری ڈیٹیل میں سینڈ کریں. چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا عمرے کا مکمل پیکج بذریعہ قرآن اندازی. اور ابھی بھی ہمارا ایک چھوٹا سا ہمارا پروگرام ہے جناب عبدالسلام دادا بھائی کہ ہم ایک پرچی نکالیں گے پورے 3 ثناخوان مصطفیٰ جو کہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. اور اس پرچی کے اوپر جس شاعر کا جو کلام ہوگا یہ وہ نعت پیش کریں گے آپ کے سامنے. اور ہم ان کا تعارف بھی پوچھیں گے جس شاعر نے وہ کلام کو لکھا ہوگا. اور پھر ہم ان کی نام کی قرآن اندازی آخری کی یعنی جو ہماری 10ویں ربیع الاول کو جو ہماری قرآن اندازی ہوگی اس میں ہم نام نکالیں گے. جس کا نام آئے گا تو انشاءاللہ اس نعت خواں کو ہم 10,000 روپے کیش دیں گے. اب سب سے پہلے میں پرچی نکالنے کا میں جناب عبدالسلام دادا بھائی سے کہتا ہوں کوئی ایک پرچی اٹھائیں. اچھا یہ میں دوں گا جناب رضوان شیخ صاحب کو جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. رضوان شیخ صاحب انشاءاللہ اس کی آستائی بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا انترا. اگر آپ کو اس کا مقطع آتا ہو تو آپ اس کا مقطع پیش کریں گے اور شاعر کا تعارف پیش کریں گے. پروفیسر اقبال عظیم علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام ہے.
احمد کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے شیخ صاحب ایک تو اس میں جو تھا نا ہمارا جو مقطع تھا ہم نے نہیں لکھا تھا یہ آپ کی ذہنی آزمائش تھی آپ نے ماشاءاللہ مقطع پورا پیش کیا جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی آپ نے نعت پیش کی پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی پیدائش 8 جولائی 1913 میں ہوئی میرٹھ اتر پردیش میں اور آپ کی وفات 22 دسمبر 2000 اور میں صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کلام سب سے پہلے کس نے پڑھا یہ قاری وحید ظفر قاسمی جی جی ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے جواب دیا اس کا بہت شکریہ ایک اور پرچی ہم نکالیں گے جو کہ عبدالسلام دادا بھائی سے میں کہوں گا ایک اور پرچی نکالیں جناب میں چپ کھڑا ہوا ہوں مائک لیں ادیب رائے پوری صاحب کا کلام جی میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں ٹائم کم ہے یہ مقابلہ تھا آپ کو مقطع پڑھنا تھا آپ نے مقطع نہیں پڑھا ادیب رائے پوری صاحب کا یہ کلام آپ نے پڑھا سید حسین علی تھا آپ 1928 کو بھارت کے ایک گاؤں رائے پور میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حکیم سید یعقوب علی تھا ادیب رائے پوری پاکستان کے معروف نعت خواں اور ایک اچھے شاعر بھی تھے آپ کی وفات 16 اکتوبر 2004 کراچی میں ہوئی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک اور پرچی ہم نکالیں گے جناب عبد الباسط رانا صاحب اس کے جناب یہ نہیں اسی آگے کوئی مسئلہ
عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سیدی صاحب مقطع. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. عبدالستار نیازی صاحب ماشاءاللہ شاعر کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں بھی تھے. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. مجھے یہ بتائیں کلام کس سے پڑھا سب سے پہلے؟ یہ سفیر سلسلہ علیہ سہروردیہ میرے پیر و مرشد الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب نے ماشاءاللہ پڑھا، جن کی وجہ سے یہ مقبول ہوا ماشاءاللہ. واہ واہ، بہت خوبصورت. اور میں دوسرا یہ چاہوں گا کہ عبدالسلام دادا بھائی، ہم پرچی کی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ایک کلام کی پرچی اٹھائی تھی جو اب باسط رانا صاحب نہیں پڑھ پائے تھے، اور رضوان حسین صاحب نے بھی جو مقطع ان کو یاد نہیں تھا. میں چاہوں گا کہ رضوان شیخ صاحب انشاءاللہ ہماری 10 ربیع الاول کی جو پرچی آئے گی انشاءاللہ، جو قرآن اندازی ہوگی، اس میں اگر ان کا نام آیا تو ہم ان کو 50,000 روپے کیش انعام دیں گے انشاءاللہ. جناب کیا کہیں گے علامہ عمیر قادری ترابی صاحب؟ آپ اس کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کر لیں مختصر سی، پھر ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے سجائی. اور ہم صرف ربیع الاول شریف میں نعت نہیں پڑھتے، ہم پورے سال حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے، مطلب یہی ہے کہ حضور کا ذکر کرنا، چاہے نظم کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو. ہم درود پڑھتے ہیں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے. واہ واہ. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی حضور کا میلاد ہے. کیا بات. ہم جو اذان دیتے ہیں یہ بھی حضور کا میلاد ہے. ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے ابرو مبارک کا ذکر کرو چاہے رخسار مبارک کا ذکر کرو، چاہے حضور علیہ السلام کی اداؤں کا. تو آقا کا جہاں ذکر آ جائے وہ میلاد ہے، وہی نعت ہے. اور اب چاہتا یہی ہے کہ اے میرے بندوں، بندے تم میرے ہو، نعت میرے حبیب کی پڑھو. چونکہ میں نے خود اپنے حبیب کی نعت پڑھی ہے، میں نے خود اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے. تو قرآن کی ان آیتوں سے یہ ثابت و دلیل ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وما ہوا علی الغیب بدلیل. اور پھر کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہی نہیں بلکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی میلاد مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ کہ درود ابراہیم میں سرکار کا ذکر ہے. تو حضور پہ درود پڑھے بغیر جب رب نماز نہیں قبول کرتا تو سوچو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا کی ہوگی. آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک آخری بات میں آپ سے کہوں. آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء نے حضور کی آمد کی بشارت دی، جن میں ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب نے باحوالہ انجیل برناس کا دیتے ہوئے آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب کر رہے تھے، اور ایسا شاندار خطاب کیا لوگ رونے لگے. اس میں خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کی گود میں آپ کھیلے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے مائی تو میری ماں کی تعریف کرتی ہے، واقعی میری ماں عظیم عظمت والی ہے، لیکن اس ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی گود میں نبیوں کا تاجور کھیلے گا اور وہ میرے بعد آئے گا. پوچھا وہ کون ہے؟
کا اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد یعنی دنیا میں آنے سے قبل سرکار کریم علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے خصائص کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے مناقب کا ذکر کیا۔ یہ حضور کے مناقب کا ذکر کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو ہم اللہ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، نبیوں کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، اور آمد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، انشاءاللہ بڑے خاک ہو جائیں، ہم رہے نہ رہے سرکار کا ذکر ہوتا رہے۔ جناب عبدالسلام دادا بھائی کو اچھا سا میسج دیں رات کے اس پہر میں ہمیں دیکھنے والے۔ اس پروگرام کے توسط سے تمام سامعین اور ناظرین کو آپ درود پاک پڑھنے کی درخواست کر دیجئے۔ یہ بہت بابرکت محفل ہے، اور علامہ اقبال نے تو ایک بات کہہ کر شاید قلم ہی توڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت جناب عبدالسلام دادا بھائی نے میسج دیا، اور میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب شریعت داؤد صاحب آپ کا، آپ آئے اپنے قیمتی وقت سے، رات کے اس پہر میں آپ نے ہمیں وقت دیا۔ علامہ عمیر قادری ترابی صاحب آپ کا، جناب عبدالسلام دادا بھائی آپ کا، جناب عالم اسلام کے معروف نعت خواں عبدالسلام دادا بھائی، رضوان شیخ صاحب، رضوان حسین بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو بزم شب نور سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔